ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جنرل سمریز سالک صاحب نے جوائن کیا ہے، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ڈیفنس اینڈ فارن اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی نے پروگرام میں شمولیت اختیار کی. سب سے پہلے سمریز صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا پلوامہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک فالس فلیگ آپریشن، اور اس ٹائم ان کا پولیٹیکل موٹیو جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی. تو یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہے، کس طرح سے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر مودی جب سے پار میں آئے ہیں اور ان کی میرا خیال ہے یہ تھرڈ ٹرم ہے، یہ ایک سیٹ پیٹرن رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ 2015 میں ابھی اسٹل آئی واز سرونگ، تو انہوں نے ایک سرجیکل سٹرائک کریم کی تھی جس کا آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا، زیرو تھا. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن رہا ہے کہ وہ اپنے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹو ذہن میں رکھ کے ایک فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، پاکستان پہ پریشر ڈالتے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ پہ وہ کچھ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ایک لمٹ سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتے بیکاز آف جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں ان سے وہ خائف ہیں اور گھبراتے ہیں. تو اس دفعہ بھی میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ ہوپ فلی دا سینیٹی ول پریویل، اور کوئی بڑا ہمیں کوئی اس طرح کا چیز نہیں نظر آئے گی کہ جس میں کوئی بڑا ایکشن ہو. آج جو میں نے سوشل میڈیا کو فالو کیا ہے اس میں تو مجھے ایسے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کے جو آفیشلز ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک انڈین آفیشل کی جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم پانی روک ہی نہیں سکتے، ہم اس پانی کو روک کے تو لے جائیں گے کہاں، بیکاز ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، کینال سسٹم اور اس طرح کی ڈائیورژن سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو یوٹیلائز کر سکیں. تو مجھے اس طرح کے جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پہ چیزوں کو وہ جو ہے نا وہ ڈیمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جو سافٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہاؤ ایور کسی بھی کننگ اینیمی سے ہم اپنے گارڈز اپنے لوڈ نہیں کر سکتے. وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. وہ اس کو مزید ہائٹن ضرور کریں گے. انڈیا اس وقت امبولڈنڈ ہے بیکاز آف سپورٹ آف یو ایس اینڈ اسرائیل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیکسس بلڈ ہو رہا ہے. آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ جس پہ ہمارے جو لوگ ہیں، حکومتی لوگ، ذرائع سے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ اسرائیلی نیشنلز بھی موجود ہیں جو کہ کشمیر میں موجود ہیں، ود ہاوی ایکوپمنٹس موجود ہیں. تو اس حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ کوئی بھی اور حملہ متوقع ہے؟ دیکھیں، جو اسرائیل کا ہے وہ تو وی ہیو ہرڈ کہ دونوں ملکوں سے، اسرائیل اور یو ایس سے اسپیشل پلینز لینڈ کیے ہیں انڈیا میں. یو ایس والا جو ہے اٹ از لینڈڈ ان جے پور، اور یہی مطلب اپریہنشنز ہیں کہ اس میں کچھ اسپیشل ویپنز یا کچھ سم اکوپمنٹ آیا ہوگا. تو وہ تو نیکسس ایمرج ہو رہا ہے. جو اسرائیلی کوئی منسٹر اور امبیسڈر somebody gave this statement کہ جی they are giving it a color کہ یہ اسلامک ٹیررزم ہے، اور ایک بڑا کلیئر نیکسس ایمرج ہو رہا ہے تینوں کنٹریز میں which is worrisome. اور اس کی وجہ سے it emboldens انڈیا کہ وہ اپنی کہ اس کا لبرٹی آف ایکشن انہانس ہوتا ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے. تو we have to keep our guards high. ادروائز آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ بھی سمجھتی ہیں یہ کوئی نیکسس ہے؟ کیونکہ اگر پاکستان کے جو وزراء ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں پہ فورن نیشنل موجود ہیں، ان کے پاس اسپیشل اکوپمنٹ بھی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کا جو نیکسس ہے وہ ذرا زیادہ گہرا ہے، اور وہ آج سے نہیں بلڈ ہوا اور نہ اس وقت سے بلڈ ہے. اس کی جو تانے بانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد اس وقت تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے ہندوستان کے درمیان انٹر آپریٹیبلٹی موجود ہے. یعنی کمکاسا لیما اور جتنے بھی انہوں نے معاہدے سائن کیے ہیں، ان معاہدوں کے بعد وہ یہ سکت رکھتے ہیں جس کے تحت وہ ان کی تمام امریکہ کی جتنی بھی صلاحیت ہے، بالخصوص
کمیونیکیشن کے لحاظ سے، ویپنری کے لحاظ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی یہ تمام اکوپمنٹ کو استعمال کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس تمام خبروں میں جو چیز خبر نہیں نکلی وہ یہ کہ جے ڈی وینس کے ساتھ ہندوستان کے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک گئے ہیں، انہوں نے کیا نیگوشیٹ کیا ہے. کیونکہ اصل نیگوشیشنز کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی جو حصہ ہے اس کے اندر کس چیز کا ہے. اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے، یہ کم کاسا لیما STA-1، اس کے اندر امریکہ کے دفاعی ہتھیار ہندوستان نے خریدنے بھی ہیں اور جوائنٹ پروڈکشن بھی کرنی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ جب بھی ہندوستان نے امریکن ہتھیار خریدنے ہوتے ہیں یا اس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کے ڈرامے رچاتے ہیں. پہلے انہوں نے بالا کوٹ میں کیا، پھر انہوں نے ممبئی کے بعد، یعنی کہ ہر 2 سال کے بعد تقریباً 10% امریکن ہتھیار جو ہیں اور امریکہ کے ساتھ اسرائیلی ہتھیار جو ہے ہندوستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن لائنز ہیں اس کے اندر بھی جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ہتھیاروں کو ہندوستان خریدتا بھی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اندر جو انہوں نے اسرائیلی حکمت عملی اختیار کی، ہندوستان کا خیال یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کے بعد ان کو وہ اس کے ایبریگیشن کے بعد ان کو وہ تمام جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو جس کی وہ توقع کرے تھے. تو ان کا خیال ہے کہ شاید اسرائیلی ہتھیاروں یا اسرائیلی حکمت عملی سے شاید وہ یہ کچھ حاصل کر سکیں. لیکن ایک بات طے ہے، ہندوستان کو بالا کوٹ کے اندر بھی پاکستان نے منہ تاگ جواب دیا، اور اگر ابھی بھی یہ کام کریں گے تو پاکستان بڑی واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ کسی بھی قسم کی حرکت جو پاکستان کی ریسورسز کو، پاکستان کے پانی کو حالت جنگ میں لے کے جائے گی، پاکستان اس کو جنگ کے ڈاکٹر مطابق. صاحبہ آپ کیا انالائز کرتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی اسٹرائک یا کوئی انتہائی قدم اٹھایا جائے گا؟ دیکھیں یقینی طور پہ وہ کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آئے. کیونکہ جتنی صبح کی ان کی بالا کوٹ کے بعد ہوئی، جہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا گیا کہ امریکہ کے بعد، اسرائیل کے بعد ہندوستان جو ہے اس خطے میں اپنے آپ کو جو ایک بہت بڑی ایک عسکری طاقت سمجھتا ہے، اور ایسی عسکری طاقت جس کا کے پاس پاکستان کے مد مقابل 3-1، 5-1، 7-1 جو ہے ایک طرح سے ملٹری ڈفرینشیل ہے. لیکن جب اس ڈفرینشیل کو ہم غور سے دیکھتے ہیں تو بالا کوٹ کے اندر ان کی ایئر فورس کدھر تھی؟ ہندوستان نے اس کا جواب پاکستان کی جو بالا کوٹ کا جواب ہے وہ انہوں نے کس طرح دیا؟ انہوں نے ایک ایٹمی تھریٹ کے ذریعے دیا. انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ ہندوستان کی فوج کو متحرک کیا یا ہندوستان کی ایئر فورس کو متحرک کیا. ان کی جو آپریشنل ویکنیس تھی وہ بڑی واضح طور پر دنیا کے سامنے آئی، اور اس وقت ان کو خطرہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی سچ مچ جنگی صورتحال بنی تو شاید ہندوستان کی جو آپریشنل ویکنیس ہے ان کی عسکری طاقت کی، وہ شاید دنیا کے سامنے آ گئی، اور اگر آ گئی تو اس سے بہت سبکی ہوگی. جنرل صاحب، اس تمام معاملے میں سنتاس معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اسے معطل یونیلیٹرل کر دیا ہے، لیکن ایسا جو معاہدے کی شکیں ہیں اس میں ممکن نہیں ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی ملک اس سے پیچھے ہو جائے. اس میں ورلڈ بینک کا رول بھی بڑا لیمیٹڈ ہے. ورلڈ بینک صرف ایک آربیٹریٹر ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی نیوٹرل بندے کو جو ہے اس تمام معاملے میں یا پھر نیوٹرل آرگنائزیشن کو انوالو کر سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب ڈپلومیٹک فرنٹس پہ کیا کرنا چاہیے کہ اگر بھارت کی جانب سے یہ انیشیٹو لے لیا گیا ہے تو پاکستان اس کا کاؤنٹر کرے؟ دیکھیں، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، چونکہ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بروکر ٹریٹی ہے، ان لائک لیٹ سے یہ جو ہماری طرف ہے، یہ جو سملا ایکارڈ ہے، وہ اس طریقے کا اس کا یہ سٹیٹس نہیں ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ایبروگیٹ کرنا از کوائٹ ڈیفیکلٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ کا ایک دشمن جو ہے وہ ایک غلط حرکتوں پہ آ جائے تو پرابلمس تو آپ کے لیے کریٹ کر سکتا ہے ایون وائل بینگ ود ان دیٹ ٹریٹی. پاکستان کو اس کو انٹرنیشنل فورا پہ اٹھانا چاہیے. پاکستان اگر یہ اس کو لے کے جاتا ہے ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے انڈیا کے لیے، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے ان کا ایک ویڈیو دیکھی جس میں ان کا کنسرن یہ ہے کہ اس پانی کو روک کے ہم لے جائیں گے کہاں پہ. دے ہیو ٹو لیو دس واٹر، وہ انہیں کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی یہ جو ایکشن ہے یہ سسٹینیبل ہے. اور جو پاکستان کا رسپانس کیا ہے NSC کی اسٹیٹمنٹ کے تھرو، اس سے کافی حد تک جو سینٹی ہے وہ انڈیا کی سائڈ پہ پریویل ہو رہی ہے. اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کو لیگل ڈائمینشن میں اس ایشو کو اٹھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، ہماری ہمیشہ سے ایک ری ایکٹیو سی اپروچ رہی ہے، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں رہی. خصوصاً اگر ہم دیکھیں کہ
کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، پیچھے ہمارے پاس ثبوت ہیں، را کی انوالومنٹ ہے، لیکن ہم اس طرح سے بھارت پہ نہ الزام لگاتے ہیں، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس طرح سے انگیج کرتے ہیں، جبکہ بھارت فالس فلیگ آپریشن ایک کرتا ہے اور اس کے بعد سارا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ موٹیوز جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، سیاسی مقاصد، وہ بھی حاصل کر لیتا ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ علاقائی طور کے اوپر آپ صورتحال کو غیر مستحکم کریں. یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ حق پہ ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. ہمیں ہونا چاہیے، اور میرے خیال سے ہمیں ہندوستان سے کچھ سیکھنا چاہیے اس نقطۂ نظر سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جب آپ بہت زیادہ جھوٹ کے اوپر اور بین الاقوامی دنیا کو جو ہے اس طرح بغیر شواہد کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے جو جھوٹ ہیں وہ سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ابھی ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے. دیکھیں، جو پہلے ان کی صورتحال تھی ممبئی واقعے سے بعد، جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اڑی کے بعد جو ہے بالخصوص بالا کوٹ، اور بالا کوٹ کے بعد اب پہلگام، مطلب یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، اس میں ان کو اس قسم کی سپورٹ نہیں ملی. دیکھیں، پہلے بالا کوٹ سے پہلے واقعے میں تو ان کے پاس فوراً جو ہے UN سیکورٹی کاؤنسل آ گئی. اس کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ فیٹف نے پریشر دیا. اس وقت وہ تمام چیزیں وہ متحرک نہیں کر سکے جتنا کہ وہ پہلے کرتے رہے. یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کا جو اپنا امیج ہے وہ بھی بہت بڑی حد تک ٹارنش ہوا ہے، بالخصوص ان تمام قتلوں کے بعد جو انہوں نے کیے ہیں، انڈین انٹیلیجنس نے کیے ہیں، جو انہوں نے کینیڈا میں کیے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بڑی واضح ہیں. اور ظاہر ہے اس میں بڑا جو رول ہے آپ کے میڈیا کا ہوتا ہے. ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ اور ہندوستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ بالکل ایک آواز کے ساتھ چلتا ہے، اور ان کے حق سچ کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن پاکستان کا جو میڈیا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں، اچھا خاصا آزاد ہے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ چیزوں کے اوپر جو ہیں ہم متفق ہیں، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کے معاملے کے اوپر متفق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اوقات میں آپ کے انٹرنل ڈائنامکس کی وجہ سے آپ کے بہت بڑے مسائل بھی آپ آگے نہیں لے کے جا سکے جس طرح کہ آپ کو لے کے جانے چاہیے تھے. جنرل صاحب، میڈیا کی بات ہوئی، اگر ہم سوشل میڈیا کو ہی دیکھیں، بھارت فل آن پروپیگنڈا کہہ رہا ہے، خصوصاً ایکس پہ اور سوشل میڈیا دیگر ایپس میں. لیکن پاکستان میں ابھی تک بندش ہے ایکس کی. وہ فورمز جو ہیں اویلیبل تو ہیں، لیکن عام آدمی کی آواز کی اگر بات کی جائے، یا بھارت کے جو نیریٹیوز ہیں یا پروپیگنڈا ہے ان کو ایکسپوز کرنے کی بات کی جائے، ڈو یو تھنک کہ پاکستان کو کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے کہ جن سے کوئی فرق ڈالا جا سکے؟ دیکھیں، ویری گڈ کویسچن. میں اس میں فردر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دونوں سچویشن بہت ڈفرینٹ ہیں. وی جینورلی سفر فرام ٹیررزم. تو جس کسی کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، اس کا ایک پلان آف ایکشن نہیں بنا ہوا ہوتا کہ میرے ساتھ جب یہ ہوگا تو میں آگے پھر میڈیا پہ یہ کروں گا اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ کروں گا اور فلاں چیز پہ یہ کروں گا. وہ تو شیل شاکڈ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے. لیکن آن ادر ہینڈ، اگر آپ کا فالس فلیگ آپریشن کا پلان بنا ہوا ہے تو آپ نے اس کو فلی سی تھرو کیا ہوتا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ کروں گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کے لیے میں فزیکل یہ ایکٹیویٹیز کروں گا، اور میں میڈیا کے اوپر اس طرح کی جنگ لڑوں گا، اور میں ڈپلومیٹک اس طریقے کی جنگ لڑوں گا. دونوں کیسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پاکستان از جینوئن وکٹم آف ٹیررزم، ویئر ایز انڈیا جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے ایز وکٹم آف ٹیررزم. سیکنڈ جو اسٹیٹ ہے، میڈیا کی اسٹیٹ ہے، وہ انڈیا کی اور پاکستان کی ڈفرینٹ ہے. اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ کنٹرولڈ اور ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چلایا جا رہا ہے. پرٹیکولرلی جیسے آپ ایکس کا ذکر کر رہے ہیں، ایکس آج بھی ہمارا اوپن نہیں ہے. اس وقت کچھ وی پی این کے ساتھ لوگ چلا رہے ہیں وچ از اگین انلیگل. بٹ یہ کہ آپ کے پاس اتنی مطلب آزادی نہیں ہے یا فریڈم نہیں ہے ٹو تھنک اینڈ ایکٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، ہسٹوریکلی بھی ہم میڈیا میں انڈیا کو سے لیگ بیہائنڈ کرتے رہے ہیں. ہم اس کو میچ نہیں کر پا رہے. دے آر مور اگریسو and proactive as use of media is concerned. ہم تھوڑے سے اتنے زیادہ اگریسو اور پرو ایکٹیو نہیں رہے. ناظرین، پروگرام میں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.